کچھ بات کریں گے معروف پاکستانی سٹیج اداکار عمر شریف کی، جن کو دنیا سے رخصت ہوئے 2 سال بیت گئے ہیں۔ ان کی آج برسی منائی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ ان کے صاحبزادے جواد عمر شریف ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے کچھ یادیں ان کی شیئر کریں گے۔ کہہ کے بکھیرنا کسی کے چہرے پر یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ ایک فن ہے جو کہ فنکار ہی جانتا ہے، اور عمر شریف سے بہتر یہ فن کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ دوسرا عمر شریف میں نے نہیں دیکھا، اور بات کریں گے اس وقت ان کی کچھ یادیں شیئر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے صاحبزادے جواد عمر شریف۔ تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم جواد۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ باپ کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے یہ رشتہ ہی ایسا ہے، تو آپ کا اپنے فادر کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کا، جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا۔ تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ میں جہاں تک بات اپنے ابو سے ریلیشن شپ کی کروں، میرے ابو کے ساتھ میرا ریلیشن شپ نا بہت ادب کا تھا، بہت خلوص کا تھا، بہت احترام کا تھا۔ ہم نے جب بھی ساتھ میں وقت گزارا تو ایک ابو سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھا۔ انہوں نے ساری زندگی یتیموں کی کفالت کی ہے، ہر کسی کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے آگے، چاہے وہ فلم انڈسٹری ہو، تھیٹر انڈسٹری ہو یا ٹی وی انڈسٹری ہو۔ ابو نے جہاں بھی کام کیا اپنے ساتھ اپنے سارے آرٹسٹوں کو ساتھ لے کر چلے، بلکہ ان کو سکھایا بھی ایز اے ٹیچر، اور ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کیا۔ ابو کے ساتھ جو تعلق تھا، میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ان کا بیٹا بھی تھا، ملازم بھی تھا، گارڈ بھی تھا، مینیجر بھی تھا، ڈرائیور بھی تھا، غلام تھا ان کا۔ میں ساری زندگی ان کا ادب کیا، ان کی خدمت کی، اور جتنا ہو سکتا تھا اتنا ان کی خدمت کی ہم نے۔ اور ابو نے ہمیں لوگوں کی مدد کرنا سکھائی، ابو نے احسان کرنا سکھایا، ابو نے عاجزی سکھائی۔ اتنے عروج پر پہنچ کر بھی وہ اپنے آپ کو اپنے اندر بہت سارا عاجزی رکھتے تھے، وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ مطلب ہمارے گھر پہ کوئی بھی تشریف لایا اگر، تو وہ خالی ہاتھ نہ گیا، چاہے اسے فیض سے نوازا ہو، پیسوں سے نوازا ہو، یا کسی اور چیز سے، کسی اچھی بات سے نوازا ہو۔ ابو نے کوشش کی کہ جو بھی ہمارے گھر پہ آیا وہ کچھ نہ کچھ لے کر گیا ان سے۔ ان کے ساتھ آج 2 سال ہو گئے ہیں۔ میرے لیے تو ہر ایک دن جو ہے وہ برسی جیسا ہوتا ہے، ہر ایک لمحہ ان کی برسی جیسا ہوتا ہے۔ میں ان کو جتنا مس کرتا ہوں، شاید میں ان کا بیٹا ہوں لیکن میں ان کا فین بھی سب سے بڑا تھا۔ ابو نے ساری زندگی پاکستان کا نام روشن کیا، پوری دنیا میں ایک سفیر کی حیثیت سے ٹریول کیا، ایک ایمبیسڈر کی حیثیت سے ٹریول کیا، اپنے سے اوپر پاکستان کو رکھا ہمیشہ۔ جہاں بھی گئے اپنے سے پہلے پاکستان، اور ان کے اسٹیج ڈراماز کو اگر آپ دیکھیے تو اس میں ضرور ایک سوشل میسج ہوتا تھا فار دا پیپل آف پاکستان۔ بالکل وہ پاکستان کے مسائل کو بہت محبت سے، بہت شکر کوٹڈ طریقے سے وہ پریزنٹ کرتے تھے عوام کے سامنے، اور ان کو ہائی لائٹ کرتے تھے۔ ابو بالکل اچھا میرے جو ہیں، جواد جی دیکھیے، آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ ان کے بہت بڑے فین تھے، تو فینز ہی بالکل، ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی کلاکار کو، کسی بھی فنکار کو سٹار بناتے ہیں۔ ظاہر بے ہے شک، جب آپ سٹار کے ساتھ جڑی بھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، اس سے بھی فینز کو محبت ہوتی ہے۔ تو آپ تو بے ماشاءاللہ ان کے شک، بیٹے ہیں، تو جب لوگ آپ سے بالکل۔ ملتے ہیں تو وہ کس طرح کا رسپانس دیتے ہیں؟ لوگ جب مجھ سے ملتے ہیں، جہاں بھی پوری دنیا میں جاتا ہوں، ٹریول کرتا ہوں، کہیں بھی پاکستان میں بھی، تو لوگ اتنے پیار اور عقیدت سے ملتے ہیں، کیونکہ آج ابو جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ شاہ غازی بابا کے مزار پر ہیں ابو، وہاں پر تقریباً روز تقریباً 2-2.5 ہزار آدمی آ کر درود شریف پڑھتا ہے، وہاں پر آ کر پھول رکھتا ہے، وہاں پہ دعا مانگتا ہے ان کے لیے۔ تو وہ ایک بہت نیک روح تھی جو بہت جلدی چلی گئی، اور میں فینس کا صرف شکریہ ادا کر سکتا ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ میں ہر اس آنکھ کا مشکور ہوں جس نے میرے والد صاحب کو دیکھا، ہر اس کان کا مشکور ہوں جس نے ان کو سنا، اور ہر اس چہرے کا مشکور ہوں جو ان کو دیکھ کر مسکرایا۔ میں سب کا بہت مشکور ہوں۔ اتنا پیار دیا لوگوں نے، ان کے فینس نے۔ آپ یقین کیجیے، آج ابو کی دوسری برسی ہے، اتنے لوگوں نے ابو کے لیے عمرہ کیا ہے، اتنے لوگوں نے ابو کے لیے طواف کیا ہے۔ خانہ کعبہ سے مجھے کالز آ رہی ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، مسجد نبوی سے مجھے کالز آ رہی ہیں، اور لاتعداد قرآن شریف پڑھ کر بخشے ہیں ان کے فینس نے۔ اور ہم بھی جتنی پڑھائی کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، ان کو بخشتے ہیں ہم۔ میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرے والد صاحب نے ہمیشہ دیا لوگوں کو۔ ہنسانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اور وہ بہت بخوبی طریقے سے کرتے تھے۔ وہ کامیڈی کنگ تو تھے ہی، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے رائٹر بھی تھے، ڈائریکٹر بھی تھے، آرٹسٹ بھی تھے، پروڈیوسر بھی تھے، لیرسسٹ بھی تھے، ایک بہت بڑے سوشل ورکر بھی تھے۔ انہوں نے ماں ہاسپٹل بھی بنایا اسی نسبت سے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں، وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتے تھے کہ جواز، اس وطن کی مٹی کا کچھ قرض ہے میرے پہ جو میں نے چکانا ہے، اور وہ ہاسپٹل جو انہوں نے بنایا یہ ان کی طرف سے گفٹ تھا، ایک فار دا پیپل آف کراچی، فار دا پیپل آف پاکستان۔ اور اس کے علاوہ بھی ابو کے ماضی میں اگر آپ دیکھیے تو انہوں نے لاہور تھیٹر بنایا تھا لاہور میں، تو وہاں پہ کتنے آرٹسٹ تھے جن کو انہوں نے رہنے کے لیے جگہ دی تھی، کتنے آرٹسٹوں کو وہ سپورٹ کرتے تھے، کتنے گھروں کا وہ راشن دیتے تھے، کتنے گھروں کا چولہا جلتا تھا ان کی وجہ سے۔ یہ میں شاید ایک ایک کر کے تو بتانا مناسب نہیں سمجھوں گا، بٹ میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب ایک ایسی ہستی تھے جس سے نہ صرف ایک بیٹا ہونے کے ناطے، ایک فین ہونے کے ناطے، اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے
ہم سب کو سیکھنا چاہیے बहुत اور ہم बहुत سیکھتے बहुत ہیں۔ अच्छी बात है, वाकई ऐसा ही था। अच्छा, जो लोग अब उमर भाई के करीब थे, वो जानते थे, इस बात की तस्दीक वो करते थे कि वो बहुत अल्लाह वाले इंसान थे और अल्लाह के بے बहुत شک करीब थे। वो ज़ाहिर नहीं होने देते थे, लेकिन मज़हब से उनका ख़ास लगाव था। आप इस हवाले से क्या बताएंगे? میں بالکل بہت آپ نے اچھی بات کی ہے اور یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اب تو خیر کافی لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ ہمارے گھر میں ابو نے ایک مسجد بنائی ہوئی تھی چھوٹی سی، ایک پریئنگ روم تھا ہمارا جہاں پہ 5 وقت کی نماز ہوتی تھی۔ میرے والد صاحب ہمیشہ باوضو رہتے تھے، ساری زندگی انہوں نے وہ باوضو رہتے تھے ہمیشہ، وہ پاک رہتے تھے ہمیشہ، وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود۔ اور جب بھی ہم ٹریول کرتے تھے، جیسے ہم لاہور سے کراچی جا رہے ہیں یا اسلام آباد سے لاہور جا رہے ہیں، ہم گاڑی میں ہوتے تھے تو ہماری گاڑی میں کوئی میوزک ریڈیو نہیں بجتا تھا، بلکہ ابو تیسرے کلمے کا ورد کرتے تھے۔ ان کو ان کی پسندیدہ جو ورد تھا وہ تیسرے کلمے کا ورد تھا، درود شریف کا ورد تھا۔ وہ بچپن سے ہی 5 وقت کی نماز پڑھتے آ رہے تھے، جب وہ تھیٹر میں اسٹرگل بھی کرتے تھے تب بھی وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ اگر کسی کو ڈھونڈنا ہوتا تھا ابو کو تو ابو تھیٹر کی مسجد سے ملتے تھے اور وہاں پر اپنا زیادہ وقت گزارتے تھے اور صفائی بھی کرتے تھے مسجدوں کی بڑے شوق سے۔ تو ہم جب ٹریول کرتے تھے تو ابو بات چیت نہیں کرتے تھے، وہ ان کی پسندیدہ نمازوں میں سے ایک نماز صلاۃ التسبیح تھی جو وہ بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ اور اتنا ذکر الہی کا شوق تھا کہ اگر ہمارے گھر پہ کوئی تقریب ہوتی تھی اور سارے آرٹسٹ اور جتنے بھی ابو کے دوست احباب آ کر بیٹھتے تھے تو اس تقریب کا اہتمام جو ہے وہ ابو کرتے تھے، اور اس کا اختتام وہ ذکر الہی پہ کرتے تھے، یعنی کہ 3 سے 4 گھنٹے ابو ذکر کرتے تھے اور اتنا وہ ڈیپ ذکر کرتے تھے کہ وہ اکثر اس میں رونا بھی سٹارٹ کر دیتے تھے۔ وہ ان کو یاد کر کے خلفائے راشدین کو، انبیاء اکرام کو، پیغمبران دین کو یاد کر کے رونا سٹارٹ کر دیتے تھے۔ وہ اتنا ان کو محبت تھی، اتنا عشق تھا، اتنا جنون تھا، اور شاید اسی وجہ سے آج وہ اتنی مقدس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ اچھا، عمر بھائی کے آخری ایام کے بارے میں چاہوں گی آپ کچھ یادیں جو کہ شیئر کریں۔ جرمنی جانے سے پہلے جب وہ کافی بیمار تھے تب آپ ان کے ساتھ تھے، وہ کیسا وقت گزرا؟ جی کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا؟ دیکھیں یہ میرے لیے تو بہت پینفل لمحہ گزرا، وہ جو گزرا اور وہ جو ٹائم تھا میں تو کبھی نہیں بھول سکتا اس کو۔ بس ابو دعا دیتے تھے اس ٹائم پہ، دعائیں لی ہیں ان کی، کوشش کی کہ ان کی خدمت جتنی ہو سکے وہ کریں، اولاد ہونے کے ناطے جتنا ہم کر سکتے ہیں، بینگ اے ہیومن بینگ، ہیومنلی جو پاسبل ہے وہ آپ کرتے ہیں۔ اور میرے خیال سے ہر ایک انسان اپنے ماں باپ کے لیے کرتا ہی ہے، کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور کوئی کمال بھی نہیں ہے، ہمارا فرض ہے، میرا تو یہ فرض تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن میں ایک بات ضرور یہاں پر آپ کے جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے اور سن رہے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابو نا بہت اچھا لکھتے بھی تھے، شاعر بھی تھے۔ تو انہوں نے ایک شعر لکھا تھا کہ میں تو خادم ہوں آپ کا پرانا، کام میرا سب کو ہنسانا، ہنسا ہنسا کے مر جاؤں گا، بھول نہیں پائے گا مجھ کو یہ زمانہ۔ تو یہ زمانہ نہیں بھولے گا ان کی سروسز کو، ان کی خدمات کو، ان کے ہیومر کو، ان کی کامیڈی کو، ان کے سوشل ورکر کو، ان کی انسانیت کو، ان کے جذبے کو، ان کی سروسز کو۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھی باتیں آپ نے کہی ہیں۔ اچھا، میں چاہوں گی آخر میں جواد کوئی ایک ایسی یاد جو کہ جب آپ اکیلے بیٹھتے ہیں اور اپنے ابو کے بارے میں سوچتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ جی انسان کی امیجنیشن میں آتا ہے کہ یار ہم یہاں ایسے بیٹھے تھے اور ابو نے مجھے یہ بات کہی تھی، کوئی ایسا واقعہ جو کہ آپ سنانا چاہیں؟ ابو ابو نے مجھے، جی بالکل بہت ساری باتیں ہیں، ہر ایک بات ایک واقعہ ہے۔ بس ابو کی جو سیٹ تھی جہاں پہ ابو بیٹھتے تھے، اب میں اس پہ کسی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ ایسی ہی ابو کے لیے رکھی ہوئی ہے اور اس پہ کوئی نہیں ہمارے گھر کا فرد بیٹھتا۔ وہ ابو کی چیئر تھی، وہ ویسی ہی ہے، ان کے کپڑے، ان کے جوتے، وہ سب میں یوز کرتا ہوں، ان کی واچ، ان کی سب چیزیں جو وہ مجھے دے کر گئے تھے وہ میرے پاس ہیں، وہی ان کی میری یاد ہے۔ اور مطلب ابو کے ساتھ گزارا ہوا ہر ایک لمحہ جو ہے وہ یادگار ہے میرے لیے۔ تو کوئی ایک اسپیسیفکلی تو بتانا مجھے، میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے آخری ایام میں بھی لوگوں کی مدد کی۔ انہوں نے، وہ جو بیمار تھے تب بھی وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی کی ہیلپ ہو جائے۔ وہ اپنے نام کو اس طرح یوز کرتے تھے کہ کسی کی مدد میں ان کا نام یوز ہو، کسی کو ہاسپٹل میں اگر داخل کروانا ہے، کسی کی نوکری لگوانی ہے تو وہ وہاں پر اپنے تعلقات یوز کرتے تھے، وہاں پر وہ عمر شریف صاحب اپنا نام یوز کرتے تھے۔ تو ان کا کردار بہت بڑا تھا اور اپنی ماں سے بہت پیار کرتے تھے، میری دادی اماں سے انہوں نے بڑی ان کی خدمت کی ہے اور اسی کی نسبت سے انہوں نے ماں ہاسپٹل بنایا۔ بلکہ دادی اماں کو دیکھ کر انہوں نے ایک شعر لکھا تھا کہ میری آنکھوں کو تیری عادت ہے، میری آنکھوں کو تیری عادت ہے، تیرا چہرہ میری عبادت ہے، تو دنیا میں ہے رب کی پہچان، میرا ایمان ہے میری ماں۔ تو میرے خیال سے ہم سب کو اپنی ماں باپ کا، اپنے ماؤں کا، اپنے والدین کا خیال کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کو ان کے ساتھ جو ٹائم ہو وہ بیسٹ گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ہیرے موتی ہیں جو ایک دفعہ ہی زندگی میں ملتے ہیں، انسان کو بار بار آتے نہیں ہیں۔ بالکل ایسا اور ہی ہے۔ ایک دفعہ جب آ جائیں تو آپ کو جتنی ان کی قدر کریں ہم کم ہے وہ۔
बेशक और बड़े खूबसूरत ये मैसेज है जो कि आपने दिया है। बहुत शुक्रिया आपका जवाद, आप थैंक हमारे यू। साथ मौजूद रहे और आपने बड़ी खूबसूरत यादें अपने वालिद की हमारे साथ शेयर की। रवार रहमत में उनको जगह अता फरमाए और हमारी दुआएं हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने कौम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी। वो लोग जो दिल उदास होते थे तो ख़ास तौर पर उनका थिएटर शो लगाते थे कि भाई ये देखते हैं कुछ मुस्कुराहट आएगी, कुछ परेशानियां भूल जाएंगे। तो ऐसे लोग बड़े कम होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।